ہم بات کر رہے تھے کس طرح جب نفس مطمئنہ کا مقام اور درجہ نیابت و خلافت کے مرحلے میں اسرار خودی کا جو کل فلسفہ ہے، یہ 33% آخری، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو آواز آتی ہے، اور جب ہم رخصت ہوتے ہیں اس وقت بھی آواز آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے نا آیت آدم خبر ہے یا نظر. از مینز پرپس نالج اور ویژن، سب کو سمیٹے ہوئے نفس کو آواز آتی ہے کہ صحیح کام کیا، نالج کا صحیح استعمال کیا، پڑھے صحیح، کام صحیح کیا اور صحیح استعمال کیا. تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ ہے وہ مقام جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو عزیزو، تمام تر طلباء اس پہ توجہ دیجئے کہ کس طرح اتحیات کو پڑھیے. اس نفس انسانی کا مدعا اللہ تعالیٰ نے کس طرح واضح کیا ہے. ہم نمازوں میں احسان توجہ نہیں دیتے. السلام علیکم ایھا النبی، اب یہ ایک حصہ ہے اور السلام علینا دوسرا حصہ ہے، اور وعباد اللہ الصالحین تیسرا حصہ ہے. اسی طرح اسرار خودی کا ضبط نفس ایک حصہ ہے، مرحلہ ہے، اطاعت الہی دوسرا ہے، نیابت و خلافت الہی تیسرا ہے. جب السلام علینا کہا تو اطاعت الہیہ کے زمرے اور سلامتی کی طرف چل پڑے ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ. علامہ کا پورا کلام دیکھ لیجئے، بانگ درا ہے یا بال جبریل ہے یا ضرب کلیم ہے یا ارمغان حجاز. فارسی کا تو ذکر ہوا، پس چپایت کر میں تو دیگر باتیں بھی ہوئی ہیں. اب دیکھیے اللہ نے رومی سے جو نسبت لی ہے وہ کس طرح ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، یہ اللہ تعالیٰ بار 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 کہہ رہا ہے. اور سورہ حج کے آخر میں کیا کہا ہے؟ لیکون الرسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور آخری جو لفظ ہے ترتیب میں ذرا توجہ دیجئے، اوپر وتکونوا شہداء علی الناس، اور یہ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ ویقول الرسول علیکم شہیدا، لتکونوا شہداء علی الناس ویقول الرسول علیکم شہیدا. بات ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. کوئی مسنگ ڈاٹ تھا جو رومی اور اقبال نے جوڑ دیا، اور وہ کیا ہے؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. آگے ذرا گوگل کر کے دیکھیے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، کہیں بدر نہ بن جائے. البدر 14ویں کا چاند. اب میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک لنک دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اسٹیبلش کیا کہ اسرار خودی، اسرار جلالیہ، رومی، اقبال، قرآن اور رومی کی نسبت. اقبال یہ پہلے میں لفظ بولے، یہ پیر رومی روح اسلام کا حامل ہے، روح قرآن کا حامل ہے، اور علامہ کا عقیدہ ہے کہ پیر رومی مفسر قرآن سب سے بڑا ہے. فارسی میں قرآن ترجمہ کیا، نمائندگی کی اپنے پورے بیلٹ کو. اگر دیکھیے آپ سلجوق کمپائر کا وہ حصہ. اب میں آپ کی توجہ حریت پسندی کے ساتھ کشمیر سالیڈیرٹی ڈے سے رومی کو میں نے کیوں جوڑا. آپ اگر پاکستان ڈیفنس ویب سائٹ ایک ہے ڈیفنس ڈاٹ، اس پہ میں تو ارد گرد دیکھتا رہتا ہوں، تو مجھے وہاں سے یہ نقطہ ملا. ظاہر ہے اسٹریٹجی والے، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے باتوں کو کرتے ہیں. میں جو اپنا تھیسس اسٹیبلش کر رہا تھا آج بات کرنے کے لیے، وہی وہاں پہ ملا کہ ایک رومی ہے خانقاہ والا، ساتھ اس نے ایک رومی رکھا ہوا ہے مدرسہ، ایک ہے اکیڈیمکس والا، ایک ہے اسپرچول احسان والا. دونوں جڑے ہوئے ہیں، یونین ہے.
ضبط نفس، اطاعت الہی نیابت کو لے کے جاتی ہے، خلافت کو لے کے جاتی ہے، حکومت الہیہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور قرآن کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اس کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، اگر ہم اس کے لیے ایفرٹس نہیں کرتے، تو فضول ہے ہمارا جینا، ہمارا جینا بھی ہمارا مرنا ہے، پھر ہم زندہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے آپ، اقبال میں اور افلاطون میں کیا فرق ہے، اور رومی اور اقبال کی مناسبت سے کیا ہمارے سامنے بات آئی۔ افلاطون کہتا ہے کہ جمہور کی خدائی کا خاکہ لے لو مجھ سے، پلیٹو آف گریک۔ اب سنیے افلاطونی افکار، سنیے، سر دھنیے، اگر نہ دھنیے تو سر کھجا لیجیے۔ جمہور کی خدائی کا اولین خاکہ خیالی جمہوریت، یوٹوپیا کا افلاطون نے دیا۔ کہتا ہے شعر و شاعری اور شاعر کو نکالو، باہر کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے شعراء کی۔ حیرت کی بات ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا افلاطون ہے، یہ ہے افلاطونی بات ہے۔ تو جمہور کے لیے اور جمہوریت کے لیے تو بہت ساری باتوں کی قربانی دی جاتی ہے، اس دور میں بھی ظاہر ہے۔ افلاطون سقراط کی طرح حق بات کر کے زہر کا پیالہ نہیں پینا چاہتا تھا، لہذا ڈنڈی مار دی۔ اب فلاسفہ اور حکماء اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو غزالی کی میں کیوں بات کرتا ہوں؟ اقبال تو جو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں وہ تو واضح بات کرتے ہیں کہ رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیائے سحر گاہی، من طلب العلا سحر اللیالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں سے ہے، ان کی شاعری میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ شعر جو ہے حکمت کے خزائن میں سے ہیں، حکمت کا منبع ہوتے ہیں۔ اور لبید کا جو شعر تھا، کس طرح اس کی بات ہوئی۔ بہرحال میں افلاطون کے مقابلے میں سقراط کا، سوکریٹس کا کی بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سقراط نے اس پوری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے انداز سے حق بات پہ کہی، افلاطون نے تماشا دیکھ لیا۔ بہرحال اللہ بھلا کرے، اس کے بعد جو دانشور تھا وہ بھی سقراط کے انداز میں، ارسطو اور ایرسٹاٹل، اس نے کہا کہ نہیں، ہم شعر کی اثر آفرینی کا انکار نہیں کر سکتے، سماج کے اندر انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے اس کی اثر آفرینی کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ یہ وہ حق بات ہے جو اس نے کی۔ اب دیکھیے 1857 کے جو مظالم ہوئے، جو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور کارپوریٹ کلچر لے کے اسٹیبلش کر دیا، اور ہندو پاک کی صدیوں کے تہذیبی اور ثقافتی خزانوں کو پامال کر دیا، ہمارے کلچر کو پامال کر دیا، بندوں کو توپوں کے دھانوں کے آگے گولوں کے ساتھ اڑایا گیا۔ یہ ہے نا ہیومن رائٹس، اس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس۔ سرزمین جن کی تھی انہیں کو وہاں سے بے دخل کر دیے۔ خیر کوئی بات نہیں، لبرٹی کی جنگ جو امریکہ میں ہوئی، پھر ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ انہوں نے اس سنت پہ کہا کہ ہمیں مارا پیٹا گیا تھا، نکالا گیا وہاں سے، تو واپس آ کے اپنی کالونی کو، جب سورج، ایک وقت تھا جب مظالم ہمارے اوپر ہو رہے تھے، کہتے جی سورج غروب نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آیا، آہیں اور فریادیں بھی بڑا کام کرتی ہیں، ایک وقت آیا آج طلوع نہیں ہوتا، کبھی کبھی نکلتا ہے، انجوائے کرتے ہیں۔ خیر انہی حالات میں الطاف حسین حالی نے مد و جزر اسلام دی۔ پھر اگر اب بعد میں چلیں، آپ دیکھیں تو اقبال کے ساتھ حفیظ جالندری نے شاہ نامہ اسلام دیا۔ مد و جزر اسلام میں حالی نے رونا رویا، کس طرح عظمت تھی، کیا ہو گیا، ہائے ہائے لٹ گئے، پٹ گئے، فریاد، نالا و فریاد۔ اقبال بیچ میں ابھرتا ہے، ان ستاروں کے جھرمٹ میں ایک آفتاب جہاں تاب اٹھتا ہے۔ وہ روتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے، وہ درد و فغاں کی بات کرتا ہے، لیکن رومی کی وزڈم لے کے کہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں ساتھ ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ سلجوق امپائر کا سورج غروب ہو رہا ہے، چنگیزی فتنے آ رہے ہیں، مگر
ان کے تیار کیے ہوئے بندے ان سرحدوں سے جو یورپ کی سرحدیں تھی، جو شیخ اکبر نے کام کیا تھا ارطغرل کے ساتھ، وہی کام عثمان غازی کے دور میں ان کی عوام کی اکثریت کو انہوں نے، روم آپ کو پتا ہے، یہ روم ہی تو راز ہے جس کو کونیا کہتے ہیں، ان کونیا، ایشین مائنر، روم. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ روم اوور روم ہے. اب آپ شاید سمجھ گئے ہو لفظ سے، یہ روم اس ایریے کا نام ہے، ٹیریٹری کا، جو ایشین مائنر ہے. اور رومی، مولانا رومی اس لیے کہلاتے ہیں، اور کونیا میں آج بھی ان کا مرکز ہے. اب اقبال نے جو رومی سے لیا، وہ روم کے بعد میں جو معاملات ہوئے، وہ جتنا جہاں پہ آپ تب تک شیخ اکبر کے بعد رومی ہی کے دور کے ساتھ یونس ایمرے آتا ہے، وہ جن علاقوں میں آگے بڑھتا ہے وہی آج ترکی کا حصہ ہے، وہ آج بھی دارالخلافہ ہے. وہ بیزنٹائن کی امپائر، بازنطینی رومن مرکز تھا، قلعہ تھا جو فتوحات میں آیا. یہ آخری فتح تھی جس کے حدیث میں خوشخبریاں تھیں. فتح دیکھے نا کہاں جا کے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہو رہی ہے. اس کے لیے سلطنت صاحبان بصیرت سے بنیادیں رکھوائی گئی. مدرسہ اور خانقاہ ساتھ ساتھ چلے. رومی نے قرآن کا کیا، اقبال وہی بات کی. اب اس پہ میں اگر دلائل دینے لگوں تو پورا غلام مصطفیٰ خان صاحب کی کتاب ہے قرآن، اقبال اور قرآن. اس پہ ہم اگر آپ تعلیمات غزالی جو رحمہ اللہ ڈاکٹر کمران شیخ، کمران اصغر شیخ صاحب کا چینل، اس پہ میری معرفت کی باتیں موجود ہیں. اس میں یہ تفصیل سے اقبال ڈے کے حوالے سے نومبر میں یہ بات کی گئی تھی. آپ کو سارا بیک گراؤنڈ وہاں سے مل جائے گا. ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ، ہمارا اقبال کے عنوان سے ہم نے بات چیت ہو رہی تھی انتظامیہ سے، تو اللہ بھلا کرے. گرین پاکستان کا انیشیٹو ہو یا دیگر یہ پورے طور پہ مستعد ہیں دوست احباب، تمام تر تنظیمات کو ملا کر، دوست احباب کو ملا کر اس بات کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھایا جائے گا. میسج کو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیر رومی کی رہبری اور رہنمائی میں اس آفتاب جہاں تاب اقبال نے شاعری کی اثر آفرینی کو استعمال کیا، تو عام جملہ بولا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، خواب غفلت سے قوم کو بیدار کیا. میں تو کہتا ہوں اصحاب کہف کی نیند سے 309 سال نیند سے بیدار کر دیا. مجدد کی روح اس میں آ گئی، غزالی کی روح آ گئی رومی کے ساتھ. بیک گراؤنڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہے شیخ اکبر کے ساتھ، ان کے مرشد. یہ ساری ارواح شہدائے خلفاء الراشدین کی اور شہدائے کربلا کی ارواح کے ساتھ، یہ جذبہ ہمارے قلب میں جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بھانبڑ بجتا ہے، ایک آگ لگتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کا نام، ان سلگتے چناروں کا نام حریت ہے. یہی حریت ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں. لیکن اقبال کے کلام سے وہ مد و جذر اسلام کی طرح نہیں ہے. اقبال کا کلام بیانڈ دیٹ رومی کا ویژن ہے، نظر ہے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی. اب توجہ کیجئے ذرا نقطے پہ. اقبال جس نظر کی بات کرتا ہے، وہ نظر یہ ہے جو آپ کو روحانی وجدانی نقطہ عطا کرتی ہے، جو قلب میں روشن لطیف نورانی نقطہ کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ کا ہے. رومی کیا کہتے ہیں؟ فی ہے ما فی ہے، اس دل کو، سلیم کو، اس عقل شریف کو دل میں اتار دے. پھر غزالی کہتے ہیں، حدیث موجود ہے، جیسے حواس خمسہ ظاہری دل کے بھی ایسے ہی ہیں، اور اس سے علاوہ بے شمار ہیں. بہرحال رومی، شیخ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی، غزالی کے فکری سرمایہ اور اساس کو لے کر مثنوی، مولوی، مانوی
ہست قرآن در زبان پہلوی جامی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے فارسی زبان میں جس نے اس وقت سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. اور اقبال کو دیکھیے کتنی خوش نصیبی ہے، بر وقت سارے کام کیے اور کامیاب رہے، اور نظم اور تنظیم اور جماعت کا ایک ایمان، اتحاد، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. یہی احراری سوچ ہے، یہی نظم و تنظیم اسلامیہ ہے، یہی جماعت اسلامیہ ہے. اور در حریت ملت اسلامیہ اقبال نے جو کربلا پہ لکھی ہے اس کو پڑھیے نا، جائیے پڑھیے کہ اقبال نے فارسی میں کیا کہا ہے. بہرحال اردو میں جو کہا میں آپ مختصر کرنے لگا ہوں. اقبال نے مرشد رومی کو مفسر قرآن ڈکلیئر بھی کیا، اور جو صداقت کے سانچے میں ڈھلے تھے، اب میں چلے ٹائم کے پیش نظر میں اردو میں کہہ دیتا ہوں، اور دوست اب آپ یہ اس پہ میرا خیال ہے ایزیلی سمجھ بھی لیں گے. علامہ نے فرمایا، میں اس کو اپنی زبان میں کوشش کرتا ہوں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں رومی کے بارے میں، کہ وہی سردار آ اور پیشوائے رومی ظاہر ہوئے جو صداقت کے سانچے میں ڈھلے تھے. پیشوائے روم نے ہی قرآن کو فارسی میں لکھا. یہ نسل نو کی آسانی کے لیے اقبال کے فارسی کلام کو میں نے اردو میں آپ کو بتایا ہے. پھر کہتے ہیں رومی کے صدر و قلب یعنی سینہ مبارک میں قرآن کا نور پوشیدہ و مستور بھی ہے، اور اس کی شعاع پھیل بھی رہی ہے آفتاب کی طرح. چھن چھن کے روشنی اندھیرے دور ہو. مثال کیا دی اقبال نے فارسی میں کہ جام جم اور پیالے کو تو دیکھو دھندلا گیا ہے، ان کے سینے کے قلب کے متحر تار تطہیر شدہ آئینے کے سامنے جام اور پیالے بھی دھندلا جاتے ہیں. ایسی روشنی ہے رومی کے سینے کے نور کی شعاؤں کی. سینہ کیوں روشن ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نور ہے. قلب مومن، قلب مومن، قلب سلیم آئینہ ہے روشن از نور قرآن. یہ بات جو نظم و تنظیم اور جماعت اسلامیہ کے لیے تحریک کا ایک پیش خیمہ ہے، یہ سائیکو موٹیو ہے، یہ نفسیاتی محرک ہے. تحریک ملتی ہے کہ آگے بڑھے، منقلب قلب کے ساتھ ہم آگے بڑھے. اور جب قلب تبدیل ہو جائے تو یہی تو تفہیم القرآن ہے، یہی تدبر القرآن ہے، یہی تفسیر القرآن ہے جو اقبال کہتے ہیں رومی یہ سب کا جامع ہے. تمام تر زاویوں کو دیکھا کیجئے اور جان لیجئے رومی اور اقبال فنا فی الفکر القرآن ہے. اور یہی مشائخ ہند پاک میں اور مصر میں اور دیگر اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیجئے یہی کچھ چل رہا ہے. اب میں اس نقطے پہ ایک کوما سا لگا کے سیمی کالن بلکہ وقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. یعنی یہاں تک کہ پیٹرن کو آپ بیک گراؤنڈ میں لے لیجئے. پیام مشرق 47 ایک اب مختصر کروں گا، میرے سامنے چونکہ گھڑیال ہے اور منادی بھی دے رہا ہے، گھڑیاں ہم نے اور گنوا دی، یہ منادی. بہرحال اقبال فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں میں اس کا مختصر کر دیتا ہوں. میں اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اقبال کی اس کو پریڈکشن کہہ سکتے ہیں، بصیرت کہہ سکتے ہیں، جو لفظ استعمال کیا آج حقیقت ہے. آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، آج سے پہلے شاید آپ نے یہ نقطہ سنا ہی نہ ہو. بل میں تو ابن اقبال ہوں، یعنی میرے ابو کا نام بھی اقبال ہے، اقبال سینٹر، اور ابن اقبال روحانی اقبال کا بھی تلمیذ الاقبال، تو والد اور روحانی والد. اور وہی رومی اور وہی شیخ اکبر، وہی نسبتیں، کیا یوسفی، کیا چشتی، کیا قادری، کیا نقش بندی، کیا سہروردی، کیا ادھر کے مسلمان، کیا ادھر کے مسلمان، کیا بر اعظموں کے نسبتیں، کیا گورے کیا کالے، تقوی والوں کو فضیلت حاصل ہے. خطبہ حجت الوداع میں جو کہا گیا ہم تو اس پیغام کو ماننے والے، کعبے سے مقدس دل
اور انسان کا خون جو بہایا جا رہا ہے کشمیر میں ان نقطوں کی طرف کہ کس طرح اقبال اب علم بردار بن کے اٹھا اور اس نے عملی طور پہ کام کیا. میں کچھ مثالیں اگر وقت ہوا پیش کروں گا. خطوط لکھے مؤثر ترین طبقے کو، ایلیٹ کلاس کے 500 لیٹرز. وقت ہوا تو میں پیش کروں گا کہ سی آئی ڈی کی رپورٹس کیا تھی اقبال کے بارے میں، کہ وہ کس طرح کشمیر کاز کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور وائس رائے کا اور ریزیڈنٹ جو کشمیر میں گورا تھا وہ سارے فیل ہو گئے تھے. پھر میں آپ کو سیکرٹ ڈپارٹمنٹ کی کچھ رپورٹس اور خطوط ان کے حوالے جو کشمیر سے لکھے گئے. یہ تو کچھ ریکارڈ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اقبال کا کام تو بیانڈ اینڈ بیانڈ ہے. وہ ویژن آف رومی، وہ ویژن آف ارطغرل، عثمان غازی اور ابن عربی اور غزالی. اور پھر اس سے پیچھے جائیں تو اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے کمانڈروں کی. اقبال روحانی کمانڈر کی حیثیت سے آگے بڑھتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. وہ اپنے جہادی گھوڑوں کو بڑھاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ تم بھی اپنے نفس کے گھوڑوں کو قلب کے تابع کر لو. تو تم بھی تشکیل خودی کانسٹیٹیوٹ کرو، اس کو، اس تصویر کو بناؤ، اس شکل میں رنگ بھرو. پھر کنسٹرکشن آف سیلف ہوڈ اسی کا نام ہے. بہرحال فرماتے ہیں پیام مشرق 47 میں باقی کلام نہیں پڑھتا، پہلے 4 لفظ پڑھ دیتا ہوں. رخت بکاشمیر کشا. ذرا کشمیر کی طرف سفر تو کر، رخت سفر باندھنا. رخت بکاشمیر، ترکیب پہ بھی غور کرے. کشمیر نہیں، کاشمیر. اب کاش کے لفظ میں بھی کچھ ہے. اس کو میں ثابت کرتا ہوں کہ کاش کا لفظ کیوں ہے. اس دور میں بھی اقبال درد کو محسوس کر رہا تھا. کھول کر آنکھ، میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک تصویر دیکھ. آج کا مظلوم کشمیری یہ سنے گا تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ حکیم الامت نے اس کے لیے کیا کچھ کہہ دیا. اصل میں یہاں پہ کشمیر کے حسن کی بات کر کے اس دور میں انہوں نے بات کی، لیکن روحانی طور پہ پیغام تھا. جس طرح شیخ اکبر کا پیغام اس دور سے آج کے دور تک وہ اسماء کے سیکرٹس بند ہی نہیں ہو رہے. ہم سائنس کی عروج کی داستانوں میں چلے گئے، ہم کوانٹم کی پنہائیوں میں چلے گئے، ہم ذرے کے اندر کے وجود کو بھی چیرا اور اس سے بھی آپ اسما کی تھاٹ کام کر رہی ہے. اس پہ الگ نشست درکار انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اس وقت اقبال کے ہم بھی یہی روح دیکھ رہی تھی. نفس بیدار، نفس مطمئنہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ و رضو عنہ. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. ذرا قرآن پڑھیے، دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے، 13 سالہ مکی دور کو دیکھیے، 10 سالہ مدنی دور کو دیکھیے، ذرا حدیبیہ کا معاہدہ دیکھیے اور فتح مکہ کا دن دیکھیے اور حجۃ الوداع تک پہنچیے اور خطبہ نیو ورلڈ آرڈر کا حضور اکرم کی زبان مبارک سے اس کے ایک ایک نقطے کو دیکھیے. اقبال اس کا علم بردار ہے. اقبال علم بردار کہتے ہیں باد بہار موج موج، مرغ بہار فوج فوج. شاید آپ کہیں کہ یہ میں کچھ مبالغہ کر رہا ہوں. نو، مرغ بہار فوج فوج. یہ فوج فوج کا لفظ، یہ باد بہار موج موج کا لفظ، موج شہادت کا جذبہ، حریت پسندی کا کشمیریوں کا، اور مرغ بہار اور فوج فوج اس کا معنی اور تھا جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی اور ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق یہ در طرز کلام اور ہے. آگے میں اس کو ثابت کرنے لگا ہوں. یہی پیام ہے مشرق 47. رخت بکاشمیر کشا. اسی کے میں پورا نہیں پڑھ رہا شروع، میں نے آگے مصرے کا وہ پڑھا ہے نا، مرغ بہار فوج فوج، 10 لاکھ کی فوج دیکھ لیں. پنجائے ظلم و جہالت نے برا حال کیا ہے. یہ ہم اکثر اس کو دہراتے ہیں، آج کل بھی تمام پروگرام جب بھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو دہراتے ہیں. پنجائے ظلم و جہالت نے برا حال کیا، بن کے مقراض کینچی، بن کے مقراض ہمیں بے پرو پال کیا. توڑ اس دستے ستم کیش کو یا رب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا.
جو علامہ اقبال نے کہا، میں اب اختصار کے پیش نظر اسکپ کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں اس پہ بات کریں گے۔ مولانا عبداللہ قریشی ہیں، کشمیر کی تاریخ پڑھیے آپ کو یہ نام مل جائے گا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا کہ ان کے مسلسل کلام اور نظموں سے کشمیری انجمنوں میں جو پڑھی جاتی ہیں، اقبال نے نہ صرف شاعری کی، اخلاقی حمایت کی، مالی امداد بھی کی۔ انہوں نے خواجہ غلام الدین وانی کو خط لکھا، شاعر مشرق کی حیثیت سے ان کی تمام پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ کیا لکھ رہے ہیں خواجہ غلام الدین وانی کو کہ شاعر مشرق کی حیثیت، شاعر مشرق عام بات نہیں ہے، ایسٹ کی وزڈم، رومی کا نمائندہ، کہتے ہیں ان کی ہر بات درست ثابت ہوئی ہے، پیشن گوئیاں، پریڈکشنز کا لفظ انگلش میں، اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا متاثر کیا اس حد تک کہ میں ان سے روحانی طور پہ منسلک ہوں۔ اقبال رومی کا خلیفہ بن چکا ہے، اور اقبال سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھیں تو بے شمار پیر کاس کے لیے کتنا کام کیا۔ وہ خطوط اقبال آپ دیکھ لیجیے اٹھا کے، 1931 ٹو 1933 تک سری نگر کے کرفیو کا زمانہ 1931 کا جو ہے اس کو دیکھیے۔ پٹنہ پنجاب بہار سے وکلاء کو اقبال نے ہائر کیا، جو قیدی ہیں ان کی ضمانتوں کے لیے، آزادیوں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سیکرٹری کے طور پہ انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور جو خاص بیداری کی لہر پیدا کی، اور وہ تمام تر ادارے ان کے اس کی گواہ ہے۔ میں اس کو کوشش کرتا ہوں، بہت شامل کر رہا ہوں، میں ٹیکسٹ کو سکپ کر رہا ہوں، جو میں نے اختصار لکھا تھا وقت کے بجنظر سے بھی سکپ کر رہا ہوں۔ مطلب مین پوائنٹ جو میرے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ مسلمان سے تم 2 روپے 7 آنا لے رہے ہو ٹیکس، اور ہندو سے 3 آنا سالانہ، 3 آنا سالانہ ہندو سے ٹیکس، مسلمان سے 7 آنا۔ کشمیر کو 75 لاکھ روپے تم نے بیچ دیا۔ یہ اقبال نے جو کیا، اگر آپ لاہور کی خفیہ ڈیلی ڈائری کو دیکھیں، سی آئی ڈی رپورٹ 1 اگست 1933، یہ لکھا تھا ڈی سنگھ نے، دہین سنگھ ہے غالباً، کہ 500 انفلوئنشل انڈین کمیونٹی کے بندوں کو اقبال نے جو خط لکھ دیے ہیں، سینکڑوں روپے فنڈ بھی جمع کر رہا ہے، اور 1000 فنڈ ہو چکا ہے اقبال کے پاس حریت پسندوں کے لیے۔ اب آپ سمجھے، یہ جو مہم چلا رہے ہیں اقبال، اخباروں کو بیان، خطوط، انجمنوں میں جانا، کشمیر کمیٹی کے حوالے سے کرنا، برٹش انڈین امپائر پی ایم کشمیر کا ایک خفیہ خط ہے، فرام ای جے ڈی کال نام سے نیچے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، کوئی کوڈ ہوگا، یہ 17 اگست کو لکھا گیا 1933 کو، نمبر پی بی 534 C/D/O، لیفٹیننٹ کرنل ایف ایم بیلے ریزیڈنٹ ان کشمیر تھا، اس کو کانفیڈینشیل کے عنوان سے لکھا۔ اس کے علاوہ میں میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے سلیکشن کر کے مختصر کرتا ہوں کہ ہائی لائٹ اقبال ہے کون سا اقبال، آپ کس کو صرف شاعر سمجھا ہے، حکیم الامت عام بندے کو نہیں کہتے، بصیرت مومن کے ساتھ۔ اس زمانے کے خفیہ ریکارڈز کو سرسری اگر ڈالیں تو سیکرٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے بندے نے جو بنیادی چیز لکھی، انہوں نے لکھا کہ آئیڈیا پین اسلامک اسٹیٹ آف اقبال، اقبال جو ہے وہ آئیڈیل پین اسلامک اسٹیٹ کے لیے کام کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے۔ کیوں؟ اقبال نے یہاں رومی کا ایک فرزند روحانی آیا کبرویہ سلسلے کے شاہ ہمدان کے ہمراہ، یہ آپ کہاں سے میں حوالہ لے کے آیا ہوں، جاوید نامہ پڑھیے، دا پلگرمیج آف ایٹرنیٹی، دا پلگرمیج آف ایٹرنیٹی، جاوید نامہ، حیات جاوید کہتے ہیں۔ زمین سے افلاک کی سیر کو جاتے ہیں، شاہ ہمدان کے ہمراہ کشمیری، شاہ ہمدان کے ہمراہ کشمیری، حضرت پروردگار میں کشمیریوں کے حق میں بات کرتے ہیں اقبال۔ جاوید نامہ کو معمولی چیز ہے۔
सूफिया के सिलसिला कुबरविया के हमदानी आर्डर और इस्लाम को कश्मीर के कल्ब में पौधे की तरह उन्होंने समो दिया। ये 1185 ईस्वी का कुबरविया सिलसिला जो सेंट्रल एशिया में नजमुद्दीन कुबरा ने एस्टेब्लिश किया था। सुकूत खवारजमिया के मौके पे चंगेज खान ने कहा था कि गुलामी कर लो, इताअत कर लो और हमें टैक्स दो, उनका हम जिहाद करेंगे, हुर्रियत या शहादत। वही अर्तुगरुल, वही उस्मान गाजी वाला नारा। 600,000 citizens of खवारजमिया, फॉल ऑफ खवारजमिया के मौके पे नजमुद्दीन कुबरा कमांड कर रहे थे, सब के सब ने जामे शहादत नोश किया। 600,000 सिटीजन। इस सिलसिले का बंदा 160 साल बाद अली हमदानी की सूरत में आता है कश्मीर में। कहां से? समरकंदो बुखारा से घूमकर 1381 में आता है, 1381 में आता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन उस दौर में शाह कश्मीर ने इस्तकबाल किया था उनका और कहा था हमारे रॉयल पैलेस में रहिए। शाह हमदान ने फरमाया नहीं। उन्होंने फिर लिखा ज़खीरतुल मुलूक, द गुड गवर्नेंस गाइड, किस तरह गुड गवर्नेंस होती है। उसमें उन्होंने सिलसिला कुबरविया का और तमाम असलाफ का, जिनकी इकबाल बात करता है, गजाली और पीछे असहाब रसूल तक, मेन फोकस ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा राशिदीन अल महदीन की टर्म के साथ इन लोगों को गुड गवर्नेंस का तमाम तर गुर आता था जो नबी अकरम से सीखा। तो दौरे नबूवत और खिलाफत अला मिनहाजन नबूवत, उससे गाइडलाइन लेकर ज़खीरतुल मुलूक लिखी। अभी इस वक्त नहीं है कि मैं डिटेल्स इसकी बयान करूं, हम किसी और मौके पे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। 1381 में जब कश्मीर से इनका फैज आम होने लगा, तैमूर लंग के सामने इसी मर्द मुजाहिद ने, शाह हमदान ने कहा था कि जो दुनिया की दौलत, हुक्मरानी और लालच तू लेके बैठा है, एक लंगड़ा कुत्ता, वो था ही तैमूर लंग, लंगड़े को लंग कहते थे ना जरा रिस्पेक्ट के लिए। तो उन्होंने कहा लेम डॉग, जैसे दुनिया की हिर्स में मारा मारा फिरता है। जिस पर उन्होंने कहा तू मेरी स्टेट में नहीं रह सकता। कहा मैं रहना ही, मैं तो, उन्होंने कहा तू बादशाह हासिल करना चाहता है शाह हमदान को। उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह की बादशाह पे राजी हूं, मैं अमरे इलाही, लेकिन उसी का अमर दुनिया पे भी नाफिज होना चाहिए। ये उन्होंने सोच दी। अब डोगरा शाही के खिलाफ पहले कश्मीर के हक में इकबाल ने लाहौर से जो आवाजें बुलंद की, कश्मीरी उलासत थे अल्लामा इकबाल खुद भी। यौम यकजहती जो हम मना रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में भी यही बातें। जगमोहन जैसे जालिम गवर्नर के खिलाफ जो आबादियों पर बमबारी का मंसूबा रखता था, और लोग इतने मजालिम हुए कि लोग आजाद कश्मीर की जानिब हिजरत करने पे मजबूर हो रहे थे उस दौर में। इकबाल ने तहरीक आजादी, मज़ाहमत, बेदारी, हुर्रियत पसंदी, उसके लिए हर तारीखी सकाफती तहजीबी हरबा इस्तेमाल किया। शेर, सोखा, नाम, हर चीज। अगर आप देखें उस दौर में किया था। फिर जब ये जुल्म हुआ, ये रिसेंट बात है, काजी हुसैन अहमद साहब ने ऐलान किया था जब जगमोहन का दौर था, ये जालिम गवर्नर का, आजाद कश्मीर की तरफ हिजरत होने लगी, ये 90s की बात कर रहा हूँ। उस वक्त के वजीर आला मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब के थे और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी, 1990 के जमाने की बात है। और बेनजीर भुट्टो ने एक नारा भी लगाया था, हम जगमोहन को भागमोहन बनाकर दम लेंगे। ये वो दौर था जब मैं 12वीं जमात अभी की थी मैंने, हरिपुर में तरबेला टाउनशिप, खलाबट टाउनशिप, यही इकबाल इस्लामिक सेंटर से हम दोस्तों के साथ चांदनी चौक से होते हुए एक बड़ा जुलूस हम हरिपुर चौक तक लाए थे, जहां पे आप वो घोड़े पे फाइटर की पूरा मुजस्समा लगा हुआ है, मेन चौक हरिपुर का, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के सामने। वही मेरा मैट्रिक तक स्कूल था, फिर डिग्री कॉलेज जो उस जमाने में हायर सेकेंडरी तरबेला टाउनशिप था। तो हमने सबको मिलाया और पहली दफा यौम यकजहती कश्मीर इन मजालिम के खिलाफ हमने, क्योंकि हमारे अंदर इकबालियाती रूह थी। उस दौर में जब ये जुलूस खत्म हुआ तो हम ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरवी, जो सैयद महर अली रहमतुल्लाह अलैह, इनके दौर के ख्वाजा अब्दुर्रहमान चौरवी, इकट्ठा हज किया था। तो उसी आस्थाने पे हमारा आना जाना था। तो ये सारे हुर्रियत पसंदी के लिए जुलूस निकालने वाले मुजाहिद हम सब उधर गए, और ख्वाजा तैयब रहमान चौरवी रहमतुल्लाह
اللہ ان کے درجات بلند کرے. صحیح جیسے رومی کا فکر انداز ہے کہ قرآن مدرسہ اور خانقاہ ساتھ ساتھ. خواجہ صاحب نے بہت بڑا عالی شان مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور بنایا. بنگلہ دیش چٹاگانگ میں بھی مدارس ہے، برما میں بھی ہیں، دیگر بے شمار سیریز ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. پر مجھے یاد آیا کہ میں نوجوانی کے دور میں پہلا جو 1990 کا یوم یکجہتی کشمیر کا ہم نے جلوس عوام کو تیار کر کے، بہت بڑا تاریخی جلوس تھا کہ یہ ایم این اے ایم پی گور ایوب خان، یہ سارے وزیر خارجہ اس دور میں کہ کیا تھے، یہ سارے مطلب سیاسی لوگ، یہ بھی آنے پہ مجبور ہوئے اس دور میں. عوام اتنی زیادہ نکلی. تو میری عمر ہی کیا تھی، میرے دوستوں کی عمر ہی کیا تھی. مگر وہ دوست اب بھی ہیں ہری پور میں. وہ نسیم آجز، نسیم آوان، حکیم نسیم اجاز آوان، حکیم طارق محمود صاحب، اور مراد خان صاحب، مقبول الرحمان، مقبل جہاں فضا، سراج بھائی، بے شمار. اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو. ابھی اس وقت نہیں کہ نام لیا جائے. خواجہ صاحبزادہ طیب الرحمان چوروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں بہترین زہرانہ تیار کروا کے دیا اس وقت لیٹ آورز میں ہم گئے تھے جلوس ختم ہونے کے بعد. لیکن ہم نے اس دور میں یکجہتی کشمیر کے لیے سیاست دانوں پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، عوام کی امنگوں کی ترجمانی اقبالیاتی انداز میں ہم آگے بڑھے. نوجوان تھے اور اقبال ہی ہمارا دور میں سرمایہ رہا تھا. بہرحال ابھی آپ دیکھ لیجئے 5 اگست 2019 کے بعد 10 لاکھ فوج کے ساتھ 5 اگست کا 35A کا جو 370 آرٹیکلز ہے، اور جو ظلم ہو رہا ہے میجارٹی کو، جو جینوسائیڈ کے ساتھ مائنارٹی میں بدلنے کی سازش ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹیں دیکھ لیں، ہیومن رائٹس واچ ہے، اس کی رپورٹ ہے. تو انسانی حقوق کی پامالی سب کچھ ہو رہی ہے. کہاں ہے عالمی ضمیر؟ کہاں ہے عالمی ممالک؟ کہاں ہے عالمی رہنما؟ کہاں ہے ہمارے فریاد سننے والے؟ کس سے فریاد کریں؟ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر جو روح رومی اقبال کو نصیب ہوئی، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. ہم مدرسہ و خانقاہ کو یکجا کر کے آگے بڑھیں. یہ دور ہے کہ ہم نکل کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کریں. دامے در میں سکنے جیسا بھی ممکن ہے ہم اس تحریک کو عوام میں پیدا کریں. اخلاقی حمایت، روحانی حمایت، سجدوں میں، رکوع میں نصرت کی دعائیں، حتیٰ کہ قنوت نازلہ ظالموں کے لیے پڑھی جائے، دعا کی جائے. اب آج میں بات کر رہا تھا جان بھائی سے بھی، اقبال نے کشمیر کمیٹی کے ساتھ، جو میں نے اشارتاً پہلے 31 33 کا زمانہ بتایا، تو کچھ لوگوں نے اس پہ پروپیگنڈا کیا کہ شاید کشمیر کمیٹی میں چونکہ قادیان کے کو بندے تھے تو لہٰذا اقبال ٹریپ میں آ گئے. ایسا نہیں. مطلب میرے پاس اتنے حوالے ہیں، وقت نہیں ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو رات لگا لیتے، کوئی بات نہیں ہے. میں حوالہ مطلب کدھر، میں انہی کا حوالہ دیتا ہوں جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. 1911 تک کے زمانے میں جب تعریف کی جا رہی تھی، اس وقت مرزا صاحب قرآن کے ساتھ تبلیغ کی تحریک چلا رہے تھے. تو امت المسلمین کوئی بھی دعوت تحریک تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی سٹارٹ کرے، مسلمان خوش ہوں گے. کہ اب پھر انہوں نے مناظرے شروع کر دیے. 5 مشہور مناظرے ہیں ان کے، عیسائیوں سے مناظرہ. ہر ایک نے تعریف کی بھائی قرآن کو ڈیفنس دے رہا ہے. لیکن کیا پتا تھا کہ وہ کلرکی کرتے ہوئے 3 4 سال عادی ہو گیا ایجنٹی کرنے کا بھی، اور پھر اس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ شب خون مارنے کی کوشش کی. سب سے پہلا فتویٰ لدھیانہ سے جو قریب تھا قادیان کے، وہاں سے آیا. اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بے شمار چیزیں. اگر آپ محمد متین خالد صاحب کا علامہ اقبال اور فتنہ قادیانیت پڑھ لیں، محمد متین خالد صاحب کی، بشیر احمد صاحب جو USA میں اسکول آف لا اینڈ ڈپلومیسی کے